نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله صدق الله العظيم. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ اور نکاح کراؤ اپنے میں سے بے نکاحوں کے، اور جو تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے نکاح کے لائق ہوں ان کے بھی نکاح کراؤ. ان یکونوا فقراء اگر وہ غریب ہوں گے اللہ ان کو غنی کر دے گا من فضلہ اپنے فضل سے. واللہ واسع علیم اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے. ولیستعفف اور چاہیے کہ عفت طلب کریں، پاک دامنی طلب کریں وہ لوگ لا یجدون نکاحا جو نکاح کے اسباب نہیں پاتے، وہ عفت پاک دامنی طلب کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے من فضلہ اپنے فضل سے. چونکہ اس صورت کا پورا خلاصہ عرض کیا تھا، اس کا خلاصہ اصلاح معاشرہ ہے. اس صورت کا خلاصہ اصلاح معاشرہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، معاشرہ فواحش سے، بے حیائی سے بچ جائے. تو شروع سے یہی چلا تھا. پھر اس کے اسباب جو تھے شریعت نے ان کا تذکرہ کیا. تو پیچھے تذکرہ تھا بد نظری کا کہ نظر کی ہی حفاظت کرو. پیچھے مسئلہ تھا کہ گھروں کے اندر داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو. آج فواحش کا ایک راستہ، بے حیائی کا ایک راستہ وہ مجردانہ زندگی ہے، تجرد کی زندگی ہے، بغیر نکاح کی زندگی ہے. یہ چونکہ ایک بے حیائی کا ایک راستہ ہے تو قرآن کریم نے اس کو بند کیا اور ارشاد فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ. شریعت مجردانہ زندگی کو، تجرد کی زندگی کو، بغیر نکاحی زندگی کو شریعت پسند نہیں کرتی. شریعت نکاح کو پسند کرتی ہے کیونکہ تجرد کی زندگی یہ بے حیائی تک لے جاتی ہے، زنا تک لے جاتی ہے. شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. شریعت کہتی ہے کہ نکاح کرو. تو اللہ جل شانہ اس آیت کریمہ کے اندر یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ. انکحوا نکاح کرو. ایامہ یہ ایم کی جمع ہے، بے نکاح ہے. وہ بے نکاح ہے چاہے انہوں نے نکاح کیا نہیں ہے یا نکاح کیا ہے کسی وجہ سے وہ تجرد کی زندگی گزار رہے ہیں، فوت ہو گیا ہے خاوند، بیوی فوت ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، وہ تجرد کی زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اس کو ایام ایم کہتے ہیں. فرمایا ان کے نکاح کرو. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ اور نکاح کرو تم اپنے میں سے بے نکاحوں کے، ان کے نکاح کرو. آگے فرمایا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. آقا کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے غلاموں کا بھی نکاح کرائے. تو فرمایا تو تمہارے غلاموں میں سے اور جو تمہاری لونڈیوں میں سے نکاح کے لائق ہوں ان کے بھی نکاح کرو. ہمارے ہاں عام طور پر نکاح کو سنت سمجھ لیا گیا ہے. نکاح عام حالت ہو، اعتدال کی حالت ہو، آدمی نکاح کے اسباب پر قادر ہو کہ مہر پر قادر ہے،
ضرورت کے مطابق اپنی اہلیہ کو نفقہ بھی دے سکتا ہے، اعتدال کی حالت ہے، اس صورت میں نکاح سنت ہے۔ لیکن اگر نکاح پر قدرت ہے اور اعتدال کی حالت نہیں ہے، ڈر اور اندیشہ ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو ڈر اور اندیشہ ہے کہ میں زنا میں مبتلا ہوں گا، ڈر اور اندیشہ ہے کہ میں زنا میں مبتلا ہوں گا، اس صورت کے اندر نکاح کرنا سنت نہیں ہے، اس صورت میں نکاح کرنا فرض ہے ہمارے ہاں۔ اچھا، اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر آدمی نکاح پر اسباب نہیں ہے اس کے پاس، اور اس کو پتہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے حقوق بھی نہیں ادا کر سکوں گا، اس صورت کے اندر نکاح مکروہ ہے، اس صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے کہ نکاح کرے نہ، کسی دوسری کی زندگی اجیرن اور اس کو مشکلات کے اندر نہ ڈالے۔ شریعت نے اس کے لیے اور اسباب بیان کیے ہیں کہ بھئی یہ کام کرے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں نکاح کو خصوصاً اس کو بڑے ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچیں اس کو۔ ہمارے ہاں نکاح کو خصوصاً دوسرے نکاح کو، اس کو کوئی ایسا ہم نے شیطانی عمل بنا دیا گویا کہ ہم نے دوسرا نکاح ضرورت کی وجہ سے، مثال کے طور پر بیوی فوت ہو گئی، اب ظاہر بات ہے اللہ نے انسان کی جوان کی فطرت کے اندر نکاح کی خواہش رکھی ہے، یہ فطری چیز ہے، کوئی غیر فطری چیز تو نہیں ہے، فطری چیز ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے اس کو نکاح کی ضرورت ہے۔ ضرورت کیا ہے کہ بھائی ایک تو ضرورت ہے، اس کو ڈر اور اندیشہ ہے کہ میں اگر نکاح نہیں کرتا میں زنا میں مبتلا ہوں گا۔ ایک یہ ہے کہ بھائی ظاہر بات ہے اس کا کرنے والا کوئی نہیں ہے، بیوی ہوتی ہے وہ خدمت کرتی ہے۔ اچھا، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، کچھ ایسی خدمات ہوتی ہیں انسان کی نہ وہ بیٹی کر سکتی ہے، نہ بیٹا کر سکتا ہے، نہ بہو کر سکتی ہیں، وہ خدمت صرف اور صرف بیوی کر سکتی ہے۔ ہمارے ہاں کئی ساتھی، ایک ساتھی کا ان کا بیوی ان کی حادثے کے اندر فوت ہو گئی، ہمارے اپنے اب نام لینا مناسب نہیں ہے کسی کا، تو ان کی بیوی حادثے کے اندر فوت ہو گئی، بڑے ان کی اولاد بڑی تھی، بچے بڑے تھے، بچیاں بھی بڑی تھیں، نکاح بچیوں کے بھی نکاح ہوئے تھے، بچے کے بھی نکاح ہو گیا تھا۔ تو اب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرا نکاح کرائیں۔ انہوں نے کہا میرا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے مجھے دیا ہے، میں کھاتا پیتا بھی، میرے پاس گزران بھی اچھی ہے، میں اپنی جو ہوگا سارا کچھ اپنا کروں گا، میری بچیاں ہیں وہ اپنا پلتی رہیں گی، اپنی ان کی ہوتی رہے گی، اللہ ان کی تربیت کرے گا انشاءاللہ، یہ میرا بچہ ہے اس کا نکاح بھی ہو جائے گا، تو آپ میری شادی کروائیں۔ آپ حقیقت جانیں، قرآن میرے سامنے رکھا ہوا ہے، میں نے قرآن پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور ایسے رشتے مجھے پتا تھا کہ یہ بھائی اب ہم کوئی نوجوان بچیوں کے پاس بھی میں نہیں گیا، مطلقہ تھیں، بیوہ عورتیں تھیں، میں ان کے پاس گیا، ان کی اولادیں بھی نہیں تھیں، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ نکاح کر لیں، لیکن سب نے کہا نہیں ہے، یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، حالانکہ کوئی عذر بھی نہیں تھا، نکاح نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، اب انہوں نے تو کہا ہے، اب ان کا نکاح ہو بھی گیا، بعد میں ان کا نکاح پھر ہو بھی گیا، تو اب مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہمارا بوڑھا باپ زنا کا راستہ تلاش کرے، نکاح نہ کرے، کتنی شرم کی بات ہے۔ مطلب یہ اس کو آخری عمر کے اندر ہم زنا میں تو ڈالتے ہیں کہ وہ زنا، اغلام بازی اس میں جائے، لیکن وہ نکاح نہ کرے، کتنی بری بات ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہو کہ میری زندگی کا ایک دن باقی ہے، فرمایا میری زندگی کا ایک دن باقی ہے، تب بھی میں وہ ایک دن بغیر نکاح کے نہیں گزاروں گا، نکاح کروں گا، اس لیے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے ساتھ جب قیامت کے دن آنا تو ملاقات بغیر نکاح کے نہ کرنا۔ مطلب یہ کہ ہم نے اس کو بات کرتے ہیں تو ہم اس کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں، بھائی آؤ جی ہوں یہ بڈھے کو لاہر چڑی ودی ہے، بڈھا ان چتا تھی ودن ہے، دیکھو ان کی عمر ہے
دھیری پوتر شادی شدہ ہے یہ ہوں آپ دھیری پوتر پر نہ ہونے سے ای کو آپ کو کہار پیا ودے یہ ہوں آپ نکاح کرنے چتا تھی ودن ہے. مطلب یہ کیا، یہ ہماری کیسی سوچ ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے اس میں؟ ہر ایک اپنا اپنا رزق کھانا ہے، ہر ایک نے اپنا مقدر کھانا ہے، ہر ایک کو اپنا رزق اللہ دے گا، تم اپنا شریعت پر عمل کرو. تو فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، اور تم نکاح کرو بے نکاحوں کے اپنے میں سے، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور جو تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے لائق ہیں نکاح کے ان کے نکاح کرو. فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، سبحان اللہ، یہ جوانوں کے لیے بھی ہے. فرمایا اگر وہ فقیر ہوں گے، وہ جوڑا فقیر ہوگا، فرمایا یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو غنی کر دے گا. یہ نکاح کی اس لیے فرمایا نکاح کی برکت ہے. اگر وہ فقیر ہوں گے، وہ جوڑا فقیر ہوگا، فرمایا اللہ ان کو غنی کر دے گا. کیسے غنی کرے گا؟ کہا من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا. اس لیے یاد رکھنا، کوئی بھی انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ کوری تختی لے کر نہیں آتا. کوئی بھی انسان آتا ہے وہ کوری تختی لے کر نہیں آتا، اس کی قسمت کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ مزید محنت کرنا شروع کر دیتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، بھی میری بیوی آ گئی، اب میں نے نکاح جی اس کو بھی کھلانا ہے، مزید محنت کرتا ہے، اللہ برکت دے دیتا ہے. بیوی آ جاتی ہے، اس کی بھی کچھ قسمت ہوتی ہے، اس کی بھی تو قسمت لکھی ہوتی ہے، اس کا بھی مقدر لکھا ہوتا ہے، وہ محنت کرتی ہے، دونوں جوڑا مل کر محنت کرتے ہیں، اللہ ان کو مالدار کر دیتا ہے. صحابہ کے وقت نہیں ہے، صحابہ کے کئی واقعات ایسے ہیں، حضرات صحابہ نے فقیر تھے، نکاح کیا، اللہ نے نکاح کی برکت سے غنی کر دیا. اور حدیث میں، ویسے حدیث میں فرمایا، صحیح حدیث ہے، علامہ ابن کثیر نے بالکل اس حدیث کو نقل کیا ہے ابن کثیر کے تفسیر ابن کثیر کے اندر. فرمایا 3 آدمی ہیں اللہ کے ذمے ہے ان کی مدد. 3 آدمی ہیں اللہ کے الفاظ دیکھو، 3 آدمی ہیں اللہ عونہم، اللہ کے ذمے ہے ان کی مدد. نمبر 1 الغازی فی سبیل اللہ، مجاہد، اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنے والا، اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے. نمبر 2 فرمایا وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ الْعَفَافَ، وہ نکاح کرنے والا، نکاح کا ارادہ کرنے والا جو چاہتا ہے کہ میں پاک دامنی کی زندگی گزاروں، جو نکاح سے پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں گا، فرمایا اس نکاح کرنے والے کی بھی اللہ کی ذمہ ہے کہ اللہ مدد کرے گا اس کی. اور نمبر 3 فرمایا والمکاتب، جو مکاتب، جس کو آقا مکاتب بنا دیتا ہے غلام کو کہ وہ اس کی ارادہ ہے کہ میں بدلے کتابت ادا کروں گا، فرمایا اللہ اس کی بھی مدد کرے گا. تو ان میں سے، ان 3 میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جو نکاح کرتا ہے، مقصد پاک دامنی ہے کہ میں پاک دامنی کی زندگی گزاروں گا. اور اچھا بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیچاری بچیاں مطلقہ ہو جاتی ہیں، بیوہ ہو جاتی ہیں، وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں. کئی بچیوں نے مجھے فون کیا کہ ہم نکاح کرنا چاہتی ہیں، اولادیں بھی ہیں، نکاح کرنا چاہتی ہیں، ماں باپ رکاوٹ ہے، ان پر خدا کا غضب ہے. وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، خود ماں باپ پر خدا کا قہر نازل ہوتا ہے، یہ نکاح کرنے نہیں دیتے، کہتے ہیں حالت گناہ کی زندگی گزارو، نکاح نہیں کرنے دیتے. یہ اپنی پگڑی کے خلاف. مجھے ایک پچھلے ہفتے ایک مولوی صاحب، ہمارا اپنا مولوی صاحب، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہا کہ جی عورت بچی بیوہ ہو گئی، نوجوان بچی تھی، اولاد بھی نہیں ہے. کہا باپ سمجھدار ہو کر وہ اڑ گیا، کہا نہیں اس نے نکاح نہیں کرنا، اس نے نکاح نہیں کرنا. اب اندازہ لگاؤ، مطلب یہ، حالانکہ یہ تو کرنا چاہیے، آگے چلاؤ، نکاح کرو، اللہ انشاءاللہ برکت دے گا. فرمایا ان یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہوں گے. ابن مسعود نے فرمایا التمسوا الغنى فی النکاح، غنا کو، مالداری کو نکاح میں تلاش کرو. فرمایا حضرت عمر کا فرمان ہے عجبا لمن ابتغى الغنى بغیر النکاح، مجھے تعجب ہے اس پر جو مالداری تلاش کرتا ہے لیکن نکاح سے ہٹ کر تلاش کرتا ہے. فرمایا اللہ نے مالداری کو تو نکاح میں رکھا ہے. فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے. ولیستعفف، چاہیے کہ عفت طلب کریں، پاک دام طلب کریں، وہ جو نکاح کے اسباب نہیں پاتے، جن کے پاس نکاح کے اسباب نہیں ہیں وہ عفت طلب کریں. حدیث میں اس کا طریقہ بتلایا کہ روزے رکھو. فرمایا کثرت سے روزے رکھو، کثرت سے روزے رکھو، وہ جو تیزی ہے وہ ٹوٹ جائے گی اگر نکاح کے اسباب نہیں ہیں. فرمایا حتی یغنیہم اللہ، یہاں تک کہ اللہ بے نیاز کر دے ان کو اپنے فضل سے. جب بے نیاز کر دے گا، غنی کر دے گا، تو پھر نکاح کر لیں. الحمدللہ.